تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور ہزار درود و سلام اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج کا دن یعنی کل 17 رمضان 17واں روزہ ہے، اور آج سے اس کی شب شروع ہوئی، 17ویں تراویح ہم نے پڑھی۔ یہ دین اسلام میں بہت بڑی اہمیت والا دین ہے، جس دن ہمیں مسلمانوں کو سب سے بڑی فتح، جسے فتح مبین کہا گیا، 313 صحابہ کرام تھے اور ایک بہت بڑی جنگ کا سامنا کرنا پڑا، اور اس جنگ میں 313 صحابہ کرام، اور 313 صحابہ کرام کا حال بھی کیا تھا کہ صرف 8 تلواریں تھیں، 8 تلواریں تھیں، کسی کے پاس چاقو، کسی کے پاس خنجر، کسی کے پاس بھالا، زیادہ ہتھیار بھی نہیں تھے، اور کچھ صحابہ کرام کے بدن پر پورا کپڑا بھی نہیں تھا، صرف تہبند لنگی پہنے ہوئے تھے، اور کچھ صحابہ کرام کے پیر میں جوتے بھی نہیں تھے، کچھ صحابہ کرام نے لڑنے کے لیے ہاتھ میں لکڑیاں لی ہوئی تھی۔ تو اس طرح یہ لشکر ہمارا اتنا سادہ سا لشکر تھا، اور یہ تمام لشکر کے سامنے 1000 کافروں کا جو ہتھیاروں سے لیس چلکت پہنے ہوئے تر و تازہ کھاتا پیتا لشکر بہت بڑی تعداد میں آ کر سامنے کھڑا ہوا، اور ایک بہت بڑی گھماسان کی جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہم تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور یہ جنگ شروع ہوئی، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ تو اس کا آج ہم تذکرہ کریں گے مختصر طور پر، اور پھر فاتحہ خوانی کر کے 313 صحابہ کرام کی بارگاہ اقدس میں ہم خراج عقیدت پیش کریں۔ تو یہ جو جنگ ہوئی تو اس میں 313 صحابہ کرام اس حالت میں تھے، سامنے ہزاروں کا لشکر تھا، جس میں بہت بڑے بڑے شہ سوار، نام چین پہلوان، نام چین شہ سوار، کہ جن کے نام جانے جاتے تھے، عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل، اور بہت بڑے نام تھے۔ اور مسلمانوں کے لشکر میں صرف گنتی کے چند نام تھے جو تلوار بازی میں، نیزے بازی میں، بہادری میں مانے جاتے تھے۔ ان میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا نام تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضور کے چچا ہے، اسد اللہ و اسد الرسول کا آپ کو لقب حاصل تھا، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر جنہیں کہا جاتا تھا، یہ ایک نام تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کا ایک نام تھا، حضرت زبیر بن عوام کا ایک نام تھا، اور 3-4 نام تھے۔ اور یہ جنگ جو ہے دین اسلام کی پہلی جنگ کی، اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں تھا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے کوئی جنگ نہیں لڑی تھی۔ ایک دبلا پتلا سا ایک نوجوان تھا، جس کی طرف زیادہ تر لوگوں کی توجہ نہیں جاتی تھی کہ یہ کیا لڑے گا اور یہ کیا کارنامہ دکھائے گا، تو ان کا اتنا نام نہیں تھا، ان کی طرف اتنی توجہ نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو تمام کافروں نے دیکھا کہ یہی دبلا پتلا نوجوان جو ہے، اسی نے ہمارے فوج کے آدھے سے زیادہ لوگوں کو جو ہے اسی نے ہلاک کر دیا، اور پھر حضرت علی کا نام یہاں سے ہوتا چلا گیا۔ تو اس جنگ میں سب سے پہلے جب جنگ شروع ہوئی تو عرب کے دستور کے مطابق جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی تھی تو ان کا دستور یہ تھا کہ ایک فوج سے ایک شہ سوار نکلتا تھا اور اعلان کرتا تھا کہ ہے کوئی میرے ساتھ مقابلہ کرنے والا، پھر دوسری فوج سے ایک نکلتا تھا، اور ان دونوں کے بیچ میں مقابلہ ہوتا تھا، اور اس مقابلے کو دونوں لشکر کے سپاہی دیکھتے تھے، اور یہ مقابلہ کب ختم ہوتا تھا، دونوں میں سے ایک مر نہ جائے۔ تو جب جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے جو ہے کافروں کی طرف سے ان کا جو سردار تھا، سب سے بڑا سردار جس کا نام ہے عتبہ، اپنے بھائی شیبہ کو ساتھ لے کر، اپنے بیٹے ولید کو ساتھ لے کر میدان میں نکلتا ہے گھوڑے پر سوار ہو کر، اور آگے آنے کے بعد اعلان کرتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم مقابلے کے لیے آئے ہیں، تمہارے فوج میں اگر کوئی مرد ہے تو بھیج دو ہمارے مقابلے کے لیے۔ تو مسلمانوں کی فوج سے 3 انصار صحابہ نکل کر آگے جاتے ہیں، ان سے نام پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے، جب وہ نام بتاتے ہیں تو کہتا ہے کہ ہم کسانوں سے نہیں لڑتے، ہمارے برابری کا کوئی پہلوان ہمارے ساتھ بھیجو تاکہ ہم اس سے مقابلہ کریں، جو ہمارے برابری کا ہوگا ہم اسی سے لڑیں گے، وہ اعلان کرتا ہے دشمنوں کی فوج کا سردار عتبہ۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ان 3 نوجوانوں کو واپس بلاتے ہیں اور پھر 3 ناموں کا اعلان کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نام ہوتا ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، دوسرا نام ہوتا ہے عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ، اور تیسرا نام ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ تینوں آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ یہ حضور کے چچا ہیں، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، اور حضرت علی بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں۔
اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 80 سال کی تھی، 80 سال کی عمر تھی. اور جب یہ تینوں آگے بڑھے تو پھر وہ کافروں کا سردار عتبہ کہتا ہے کہ ہاں آپ ہمارے مقابلے کا جوڑ ہے، ہم ان سے لڑیں گے. عتبہ حضرت حمزہ کی طرف آگے بڑھتا ہے، شیبہ حضرت علی کی طرف بڑھتا ہے، شیبہ جو حضرت عبیدہ کی طرف بڑھتا ہے. یہ دونوں ذرا ضعیف تھے، عتبہ اور شیبہ، تو یہ دونوں ان کے ضعیفوں کی طرف بڑھتے ہیں. اور جو ان کا بیٹا تھا ولید، وہ نوجوان تھا اور اسے بہت جنگ کا ہنر اور بہت جوش تھا، وہ جوش کے ساتھ حضرت علی کی طرف بڑھتا ہے. پھر حضرت علی بھی جوان تھے تو وہ بھی جوش کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے جا کر جو تلوار ٹکراتی ہے وہ ولید اور حضرت علی کی تلوار ٹکراتی ہے. دونوں میں گھماسان کی جنگ ہوتی ہے اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ولید کا کام تمام کر دیتے ہیں. اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عتبہ کا کام تمام کر دیتے ہیں، اسے قتل کر دیتے ہیں. لیکن ہمارا جو تیسرا ساتھی تھا، تیسرا مجاہد تھا، اس کا مقابلہ شیبہ کے ساتھ تھا. تو بھی گھماسان کا مقابلہ ہوتا ہے اور شیبہ ایک وار ایسا کرتا ہے کہ عبیدہ بن حارث کی پنڈلی پر لگ جاتا ہے، پوری پنڈلی کٹ جاتی ہے اور آپ اس کے زخم کی تاب نہیں لاتے اور زمین پر گر جاتے ہیں. تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر شیبہ سے مقابلہ کرتے ہیں، اسے بھی ختم کر دیتے ہیں. اس طرح جنگ کا آغاز ہوتا ہے. اس کے جنگ کے اندر جب ہم صحابہ کرام جا رہے تھے تو وہاں کے جو یہودی تھے، یہودیوں نے تانا دیا کہ کیسا لشکر ہے، ان کے پاس نہ ہتھیار ہے، نہ گھوڑے ہیں، نہ کوئی جنگی سامان ہے. اس میں ایک ایسے صحابی تھے جن کی عمر 90 سال کے آس پاس عمر تھی ان کی، اور ان کے منہ میں ایک دانت بھی نہیں تھا. تو یہودیوں نے دیکھ کر تانا دیا تھا، یہ دیکھو کیسا سپاہی ہے جو لڑنے کے لیے جا رہا ہے. تانا دینے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ خاموش ہو جا، جنگ جو ہے وہ آنکھوں سے لڑی جاتی ہے، دانتوں سے نہیں لڑی جاتی. وہ تیر انداز تھے، وہ کہتا ہے کہ میں تیر چلانے میں ماہر ہوں اور جنگ میں آنکھوں سے لڑتا ہوں، دانتوں سے نہیں. اور انہوں نے تیر اندازی کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ کئی کافروں کو جو ہے اس نے واصلہ جہنم کیا. تو اس جنگ میں بوڑھے صحابہ کرام کا بھی جوش بہت زیادہ تھا. اور جوان بچوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص کے بھائی عمیر بن ابی وقاص، ابھی ان کی عمر 12-13 سال تھی اور وہ بھی جنگ میں شامل ہونا چاہتے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کہ جنگ گھماسان کی ہونے والی ہے اور بچوں کو یہاں سے واپس بھیج دیں گے. تو عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا رونے لگے کہ ان کی رقت اور گری دیکھ کر حضور کو جو ہے رحم آ گیا اور حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو اسے بھی آنے دو. 12 سال کا بچہ ہے، اسے واپس بھیجا جا رہا ہے تو کہتا میں واپس نہیں جاؤں گا، میں جنگ لڑوں گا اور اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کروں. اس لیے یہ جنگ جو ہے مسلمانوں نے جیتی تھی. یعنی اس میں سے شامل ہونے والا بچہ ہو یا بوڑھا ہو، ہر ایک جو ہے شہادت کے جذبے سے جو ہے لیس تھا، چاہتا تھا کہ ہم جا کر شہید ہوں گے، اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ قربان کریں گے، ہماری عزیز ترین جانوں کو حضور اور اللہ کے قدموں میں نچھاور کر دیں گے. یہ جذبہ لے کر نکلے تھے. تو جب یہ جنگ شروع ہوئی تو کافروں کی طرف جو سب سے بڑا سردار تھا، جسے ہم ابو جہل کہتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں کہا کہ یہ میری امت کا فرعون ہے. فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا، تو جس نے جس طرح ظلم کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اس دور کا یہ فرعون ہے ابو جہل. اسے کس نے مارا؟ تو 2 ننھے بچوں نے مارا، معاذ اور معاذ ان کے نام تھے. انہیں بھی واپس بھیجا جا رہا تھا، چھوٹے ہیں. تو جب جنگ کی سب آرائی کی جا رہی تھی تو یہ بچے اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے تھے. یہاں ابھی کبھی کسی کو کہا جائے کہ چلو جنگ ہونے والی ہے، جانا ہے، تو لوگ چھپ چھپ کر اور نہ جانے کے بہانے تلاش کرتے ہیں. لیکن یہ 313 صحابہ کرام کا لشکر ایسا تھا کہ اس میں بہانے بنانے والا کوئی نہیں تھا، ہر ایک دل سے شامل تھا. اب بچوں کو تو رخصت دی جا رہی تھی کہ تم گھر چلے جاؤ، لیکن بچے جو ہے جانے کو تیار نہیں تھے. اپنے پنجوں پر کھڑے ہو کر بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم بچے نہیں، ہم بڑے ہو گئے، ہم بچے نہیں، ہم بڑے ہو گئے، بتانے کے لیے اپنے پنجوں پر کھڑے ہو گئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سب آرائی کے دوران اور یہ پنجوں پر کھڑے ہیں، ان کا جوش اور جذبہ دیکھا. جب حضور ان کے قریب آئے تو ان کے دل کی دھڑکنیں اتنی بڑھ گئی کہ حضور کو سنائی دینے لگی. کیوں دھڑکنیں بڑھ گئی تھی؟ کہ ہمیں حضور یہاں سے نکال نہ دے، واپس نہ کر دے، ہمیں جنگ لڑنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دلوں کے حال جاننے والے ہیں، آپ نے انہیں اجازت دے دی. اور یہی 2 بچے تھے جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا. ابو جہل جو کافروں کا بہت بڑا سردار تھا، بہت بڑا مالدار تھا، وہ اپنے ارد گرد 10 کمانڈروں کو رکھتا تھا جو اس کی حفاظت کے لیے ہوتے.
وہ بھی تلواروں سے لیس اور بڑے 6 سوار 10 کمانڈروں کو اپنے ارد گرد رکھتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ یہ 2 بچے میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا، یہ بچے انصاری صحابہ ہیں جو مدینہ میں رہنے والے ہیں، کسانوں کے بچے ہیں، اور یہ جب آئے اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ ابو جہل کون ہے، لیکن یہ قسم کھا کر آئے تھے کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ ابو جہل حضور کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ 2 بچوں نے قسمیں کھا کر آئی تھی کہ آج ہم ابو جہل کو ماریں گے یا خود مر جائیں گے، لیکن واپس نہیں آئے، قسمیں کھا کر آئے تھے اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ ابو جہل کون ہے۔ تو آئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جب آئے اور ان سے پوچھا کہ چچا جان ہمیں یہ بتا دیں کہ ابو جہل کون ہے، اس میں سے جو دشمن کی فوج لڑ رہی ہے اس میں سے ابو جہل کون ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ بچوں تم اس کا کیا کرو گے؟ تو بچے کہتے ہیں کہ ہم قسم کھا کر آئے ہیں کہ ہم اپنی جان دیں گے یا ابو جہل کو مار کر جائیں گے۔ سنا ہے کہ وہ ہمارے حضور کو گالیاں دیتا ہے، آج ہم اسے مارنے کا ارادہ لے کر آئے، صرف ہمیں بتا دو کہ وہ کہاں ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ بچوں وہ ایک بڑا کمانڈر ہے، سردار ہے، اس کے ارد گرد ایک فوجی دستہ اس کی حفاظت کے لیے لگا رہتا ہے، تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو بچے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا دیں صرف وہ کون ہے، بس آپ بتا دیں، ہم جانا پہنچنا یہ ہمارا کام ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے کہا تو میں نے دیکھا کہ ابو جہل جو ہے اپنے کمانڈروں کے ساتھ لڑتا ہوا سامنے آیا۔ تو میں نے بچوں سے کہا کہ بچوں وہ دیکھو کالے گھوڑے پر جو بیٹھا ہے وہ ابو جہل ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے انگلی سے اشارہ کیا اور جب بچوں کی طرف دیکھا تو بچے وہاں نہیں تھے، تو بچے وہاں پہنچ گئے تھے اتنی جلدی میں، اور جا کے اتنی جلدی اتنی تیز رفتاری سے پہنچے اور جا کر اس پر حملہ کیا، اسے گھوڑے سے نیچے گرایا اور دونوں نے مار مار کر اسے قتل کر دیا۔ تو 2 بچوں نے جو ہے ابو جہل کو قتل کیا تھا۔ تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل وہ بھی وہاں پر تھا، اپنے باپ کو گرتا ہوا دیکھا تو وہ بھی دوڑ کر آیا اور اس نے ایک بچے کے کندھے پر پیچھے سے وار کیا، تو دوسرا بچہ اس کے پیچھے لگا تو اس کی جان بچا دی اور دور تک بھاگ گیا، تو دوسرے بچے نے اسے دور تک بھگایا، کھدیڑ دیا، لیکن جو بچے کے کندھے پر جو تلوار لگی تھی اس بچے کا یہ حال تھا کہ پورا اس کا بازو جو ہے کندھے سے کٹ گیا تھا اور تھوڑا سا چمڑا باقی رہ گیا تھا جس سے اس کا ہاتھ لٹک رہا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھائی اور اس کے دوسرے ہاتھ سے وہ لڑ رہا تھا، اتنا لڑ رہا تھا کہ لڑتے لڑتے اس کا ہاتھ جو کٹا ہوا تھا وہ رکاوٹ بن رہا تھا۔ تو اس بچے نے کیا کیا دیکھو، کہتے ہوئے بھی میرے زبان میں لڑ کر آ رہی ہے اور انگ پر سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کتنا بڑا جذبہ صحابہ کرام میں تھا، 313 ننھے بچے کے دل میں ایسا جذبہ تھا۔ تھوڑا سا ہاتھ لٹک رہا تھا، اس بچے نے اس ہاتھ کو زمین پر رکھا، اس پر پیر رکھا اور اپنے پیر سے اس ہاتھ کو کھدیڑ کر توڑ کر دور پھینک دیا۔ کتنی بڑا جذبہ، کتنی بڑی قربانی۔ کسی صحابی نے دیکھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا ہاتھ کو منگوایا گیا اور اس بچے کو بھی پاس بلایا گیا اور اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کو، ٹوٹے ہوئے ہاتھ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور اس نے واپس کندھے پر لگایا، اس کا ہاتھ پہلے جیسا ہو گیا۔ وہاں کاٹنے والے موجود تھے تو وہاں جوڑنے والا بھی موجود تھا، لیکن جذبہ جو باقی رہا اور قیامت تک یہ بات بیان کی جائے گی۔ ایسے 2 بچے تھے جنہوں نے کافروں کے بڑے سردار ابو جہل جیسے سردار کو 2 بچوں نے مارا اور بچوں کا ایسا جہاد کا جذبہ تھا۔ یہاں پر ایک اور صحابی جبیر بن عوام کا، ان کا ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ان کے مقابلے میں بھی ایک دشمن نکل کر آیا، وہ بھی بہت بڑے سردار کا بیٹا تھا، لاڑلا بیٹا تھا، تو پوری طرح سے جو ہے ہتھیار بند ہو کر، پوری طرح سے چلکن پہن کر اور پوری طرح سے اپنے آپ کو لوہے میں ڈھانپ کر نکل آیا تھا، اور اس کی صرف 2 آنکھیں جو ہے اتنی خالی تھی، باقی سب لوہے سے محفوظ، یعنی اس پر کچھ زخم نہ آئے، اس تکلیف نہ ہو، اس کا اہتمام کر کے آیا تھا اور للکار رہا تھا کہ ہے کوئی میرے ساتھ مقابلہ کرنے والا۔ تو حضرت جبیر بن عوام جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، وہ نکل کر آتے ہیں، میں ہوں، اور مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ پوری طرح سے چلکن پہنے ہوئے ہیں، پوری طرح سے لوہا پہنے ہوئے ہیں۔ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس برچی تھی، انہوں نے اس برچی کو اس کی آنکھ میں اس زور سے مارا کہ وہ برچی اس کی آنکھ سے ہوتی اس کی کھوپڑی تک جا پہنچی اور ایک ہی وار میں وہ زمین پر گر گیا۔ اور برچی شدید اتنا وار کیا تھا زور سے آپ نے کہ وہ برچی نکالتے وقت جلدی نکل نہیں رہی تھی، تو ایک پیر اس کے سر پر رکھا گیا اور نکالا گیا تو اس کا سر جو ہے ٹوٹ گیا، ٹیڑھا ہو گیا، یعنی اتنی زور سے آپ نے وہ برچی ماری تھی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے اس مجاہد کی
یہ جو طاقت کا مظاہرہ انہوں نے کیا تھا اتنا پسند آیا کہ انہوں نے زبیر بن عوام کو اپنے پاس بلایا، ان کے ماتھے کو چھوما اور اس بچی کو اپنے پاس رکھا۔ یہ بچی بطور تبرک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس نہیں، پھر ان کے بعد چاروں خلفائے راشدین کے پاس منتقل ہوتی رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی، حتیٰ کہ پھر جب ان کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے پھر جو ہے ان کے بیٹے زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کو اپنے باپ کی یادگار ان کو سونپ دی تھی۔ اور پھر جب بنو امیہ کے ایک بہت ہی ظالم گورنر حجاج بن یوسف اس نے جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تو ان سے وہ بچی لی اور اس بچی کو اس نے لاپتہ کر دیا۔ تو جنگ بدر کے واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، مختصر طور پر ہمیں بس یہی جاننا ہے کہ 313 صحابہ کرام تھے، انہیں نہ اپنی تلوار پر بھروسہ تھا، نہ ڈھال پر بھروسہ تھا، نہ بھالے پر بھروسہ تھا، نہ تقدیر پر بھروسہ تھا، انہیں صرف بھروسہ تھا تو ایک سیدھی سادھی کالی کملی والے پر بھروسہ تھا۔ انہیں کچھ اور نہیں کرنا تھا، حضور کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنا تھا۔ انہیں نہ مال و دولت چاہیے تھا، نہ مال غنیمت چاہیے تھا، کچھ نہیں چاہیے تھا، حضور کے حکم پر ہی اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی مدد بھی بھیجی، فرشتے بھی آئے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ پہلے 1000 فرشتے بھیجے گئے، پھر تعداد بڑھتی گئی، پھر وہ تعداد 5000 تک پہنچی، اور اس جنگ میں جو ہے کافروں کے 70 بڑے بڑے سردار اس کے اندر جو ہے مارے گئے اور 70 کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس جنگ میں ہمارے مجاہدین میں سے 14 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا، اور اس جنگ میں کہا جاتا ہے کہ جو 70 مارے گئے تھے وہ 70 میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے مل کر 38 کافروں کو ان دونوں نے مل کر مارا تھا۔ تو دیکھو کتنا بڑا کارنامہ ان دونوں نے ادا کیا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت لقب تھا اسد اللہ و اسد الرسول کا۔ اور پھر اس جنگ کے بعد مسلمانوں کی دھاک سارے عالم میں بیٹھ گئی، اور یہ جنگ کی اتنی بڑی کامیابی، اتنا بڑا نتیجہ آیا کہ جو لوگ مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے، اسے 313 ہے، زیادہ تعداد نہیں ہے، کمزور ہے اور غریب ہے، اور ان کے اندر جو زیادہ صحابہ کرام ہیں وہ غلام طبقے کے ہیں، تو مکہ مکرمہ سے لوگ آ کر ٹولیاں بنا کر آتے تھے اور ان کو جو ہے راستے میں پکڑ کر انہیں ستایا جاتا تھا، ان کا مال لوٹ لیا جاتا تھا۔ اور جب یہ بکریاں چرانے باہر جاتے تھے تو مکہ مکرمہ سے کافروں کی ٹولیاں آ کر ان کی بکریوں کو، ان کے اونٹوں کو چرا کر لے جاتے تھے۔ یعنی مسلمانوں کی کوئی اہمیت اور طاقت نہیں تھی، لیکن جنگ بدر کے بعد 313 صحابہ کرام نے اتنے بڑے لشکر کو جب شکست دے دی تو سارے عالم میں مسلمانوں کے نام کی ایک بھاگ بیٹھ گئی اور مسلمانوں کا ایک وجود پیدا ہو گیا۔ آپ لوگ کہنے لگے کہ نہیں، مسلمان یہ کمزور نہیں ہے، یہ بڑے سے بڑے لشکر کو ہرانے کی طاقت رکھتے ہیں، اب انہیں چھیڑا نہیں جائے گا، اب انہیں چھیڑو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ انہیں چھیڑنا، ان کی بکریوں کو چرانا، ان کے اونٹوں کو چرانا، یہ سب کچھ بند ہو گیا اور مسلمانوں پہ ایک حیثیت عطا ہوئی۔ اور جو گئے تھے 313 بھوکے نہتے نڈھال، جب واپس لوٹے ہیں تو بہت سارا مال و غنیمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، کیونکہ جو لشکر آیا تھا وہ بہت زیادہ مال و دولت لے کر آیا تھا، کھانے پینے کا ساز و سامان لے کر آیا تھا، ڈبل ڈبل ہتھیار لے کر آئے تھے۔ ایک فوج سپاہی کے پاس 2 تلواریں تھیں، یعنی اتنے ہتھیار، اتنے بھالے، اتنے تلواروں کے ساتھ اور کئی اونٹوں کے ساتھ آئے تھے۔ یہ سارا مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کو ملا، تو اس سے مسلمانوں کی مالی حالت بھی بہتر ہو گئی اور مسلمانوں کا ایک رتبہ، ایک حیثیت، اور پھر مسلمانوں کا سارے عالم میں جو ہے ایک دھاک اور گرارہ بن گیا۔ یہ بہت بڑی جنگ تھی، عظیم جنگ تھی، اور اس میں 313 صحابہ کرام نے ایمان کی دولت کے سہارے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے جنگ کو لڑا، تو اللہ نے مدد عطا فرمائی اور ہمیں کامیابی حاصل ہوئی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی زندگی کے جو بھی کچھ ہمارے سامنے مرحلے آئیں گے، اور آج کل تو حالات ایسے ہیں کہ مسلمانوں کو جگہ جگہ ستایا جا رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے۔ وہ 313 صحابہ کرام تھے، ان 313 صحابہ کرام میں جو آپ کو نصیحت دے رہا ہوں سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائے، تو دل سے ہی نصیحت دے رہا ہوں۔ 313 صحابہ کرام میں جو صحابہ کرام شامل تھے، ان کے نام آپ کو چاہے تو میں آپ کو نام بھی بتا دوں، لیکن نام نہیں بتاتا۔ اس میں شامل کون کون تھے؟
تو میں آپ کو بتاؤں اس کے اندر شامل ہونے والے نہ وہابی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ بریلوی تھے، نہ شیعہ تھے، کوئی نہیں تھے. جو بھی شامل تھا، جو بھی اس جنگ میں لڑا، وہ صرف مسلمان تھا، وہ صرف مسلمان تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا تھا. صرف مسلمان تھا. 313 تھے، سب کے سب ایک تھے، مل کر لڑے تو ہزاروں کی لشکر کو بھی جو ہے انہوں نے شکست دی. آج مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن مسلمان کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کے اندر بریلیوں کی تعداد الگ گنی جائے گی، دیوبندیوں کی الگ گنی جائے گی، اہل حدیث والوں کی الگ گنی جائے گی، شیعوں کی الگ گنی جائے گی. اتنے طبقوں میں، اتنے فرقوں میں مسلمان بڑھ گئے ہیں تو طاقت بھی بڑھ گئی ہے. جب طاقت بڑھ گئی ہے تو لوگ ہمیں ستا رہے ہیں، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں موبائل پر کلپس آتے ہیں، دیکھنے کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ دعا کرتے ہیں، کوئی پیسہ جمع کرتا ہے تو پیسہ بھی بھیج دیتے ہیں. لیکن پیسہ بھیجنے سے، آنکھوں سے آنسو نکالنے سے یہ نہیں ہوگا. اصل بات کیا ہے کہ تماموں کو ایک ہونا ہے. جب ایک ہو جائیں گے، ان 313 کے جیسا ایک ہو جائیں گے تو پھر سارے دنیا میں پھر سے مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے گی. ایک اللہ کی عبادت کرنا اور رسول اللہ کی اطاعت کرنا، ان سے محبت کرنا، اس نام پر تمام مسلمانوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے. ہم یہاں سے چھوٹی سی مسجد اور چھوٹے سے لوگوں کی تعداد ہے، لیکن یہ بات میں نے آپ تک پہنچائی، آپ بھی دوسروں تک پہنچائیں. ایک دیے سے دوسرے اور دوسرا دیا جلے گا، ایک مشال سے دوسری مشال جلے گی، اور پھر سارا عالم جو ہے روشن ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تماموں کو ان باتوں کو سننے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.